بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عادل ہماری زمینوں کا منشی تھا۔ اس کی بیوی بچے اکثر ہمارے گھر آتے رہتے تھے۔ منشی صاحب کا بیٹا روشن میرا ہم عمر تھا۔ بچپن میں امیری غریبی کوئی معنی نہیں رکھتی، تبھی ہم ساتھ کھیتوں میں چلے جاتے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر ندی کا پل پار کرا دیتا، آموں کے درختوں پر آم توڑ کر لا دیتا۔ ہم دن بھر کھیتوں میں گھومتے پھرتے بیر چنتے، درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر بیٹھ جاتے اور وہ مجھے مزے مزے کے قصے سناتا جو اس نے اپنی دادی سے سنے ہوتے۔ بچپن سے ہی وہ مجھے اپنا ہم مزاج محسوس ہوتا۔ وہ مجھے یوں بھی پسند تھا کہ اور لڑکوں سے زیادہ تمیزدار اور بہادر تھا۔ اس کو بہت چھوٹی سی عمر میں تیرنا آتا تھا۔ ہم کھیتوں کو نکلتے تو وہ وقت کا پتہ نہ چلنے دیتا۔ دیر ہو جاتی، گھر آتے تو خوب مار پڑتی۔ کافی دنوں تک پھر روشن نہ آتا اور میں اس کا انتظار کرتی رہتی۔ جو ہی وہ آتا پچھلے دنوں کی مار کو بھول کر ہم پھر سے ایک ہو جاتے اور گھر سے کھسک جاتے۔ یہ تو خیر بچپن کی باتیں ہیں کہ جب اونچ نیچ اور عمروں کی تفریق کو کوئی نہیں گردانتا۔ ذرا بڑی ہوئی خود بخود عقل آ گئی۔ روشن اب بھی ہمارے گھر آتا، ہماری خواتین اس سے پردہ نہ کرتی۔ میری ماں اور دادی کا اس کے ساتھ بالکل ایسا رویہ ہوتا جیسا کہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اماں اس کی فرمائش بھی پوری کر دیا کرتی تھی، تاہم ہمارے گھر کے ہر فرد کے ذہن پر یہ دھیان ضرور موجود تھا کہ ہمارے منشی کا لڑکا ہے، ایک تو غیر پھر ملازم بھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب اماں میرا روشن سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ میری خالہ ایک روز آئیں اور اپنے بیٹے کے لیے امی جان سے میرا ہاتھ مانگا۔ کہنے لگی ہم بہنیں ہیں، ہمارا آپس کا کوئی فرق نہیں ہے، خاطر جمع رکھو، ندرت کو میں تمہاری بہو بناؤں گی۔ یہ بات میں نے بھی سن لی۔ اس روز سے مجھے خالہ بری لگنے لگی، کیونکہ ان کا بیٹا ذیشان مجھے ہرگز پسند نہیں تھا۔ وہ بے حد چچورا، جھوٹ بولنے میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ جب خالہ آتی ان کی موجودگی میں روشن گھر میں نہ آتا، کیونکہ امی نے اس کو منع کر دیا تھا کہ میری بہن پردہ کرتی ہے، لہٰذا ان کی موجودگی میں تم دروازے کے باہر ہی کھڑے رہ کر جو بات کرنی ہو کر لیا کرو۔ مجھے ماں کی اس بات پر بڑا غصہ آتا۔ ان کو جب روشن سے سودا منگوانا ہوتا یا کوئی کام کروانا ہوتا بلوا لیتی، کام کروا کر واپس کر دیتی۔ تب میں دل ہی دل میں کہتی، خالہ خدا کرے تم مر ہی جاؤ۔ اللہ نے میری سن لی، مگر خالہ کی بجائے میری اپنی ماں کو یہ بد دعا لگ گئی اور وہ دل کا دورہ پڑنے سے اس جہاں سے ہی چلی گئی۔ خالہ آئی تو چند دنوں کے لیے تھی، مگر اماں کے انتقال کے بعد پیر جما کر بیٹھ گئی کہ میری بہن کے بچوں کا جی گھبراتا ہوگا۔ میرا جی تو گھبراتا تھا، مگر دل کسی سچے غمگسار کو تلاش کرتا تھا۔ ایسے میں روشن کی بہت یاد آتی۔ اب وہ آتا تو میں کہتی، روشن کسی سے ڈرو نہیں، تم اندر آ جایا کرو۔ چونکہ میں ذیشان سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی خالہ کی زیادہ پرواہ بھی نہ کرتی۔ امی کے انتقال سے اتنی پشمردہ اور اداس رہنے لگی کہ جب روشن کو گھر میں بلایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ سودا صرف منگوانے کے بہانے سے اسے اندر بلانے لگی۔ خالہ کہتی، مجھ سے کہہ دیا کرو، آپ تو روشن سے پردہ کرتی ہیں، وہ اندر آئے تو تم کمرے میں چلی جایا کرو۔ میرے اس پٹاخ سے جواب پر وہ ضبط کر جاتی۔ آخر تو کچھ عرصہ ان کو ہمارے گھر رہنا ہی تھا۔ جانتی تھیں کہ میں اگر رونے دھونے لگی تو دادی اور پھپھو ان کو چلتا کر دیں گی، تبھی بہت سنبھل کر رہتی تھیں کہ خیال کرنے والی بہن تو اب اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ خالہ کی خاموشی نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ میں انہی کے سامنے روشن کی خاطر مدارت کرنے لگی۔ وہ خاموشی سے یہ سب دیکھتی۔ دراصل میں یہی چاہتی تھی کہ خالہ کا دل مجھ سے برا ہو جائے اور وہ میرا رشتہ چھوڑ دیں۔ والد کو ان سب باتوں کی خبر نہ تھی، نہ ہی خالہ ان سے کچھ کہتی۔ اب یہاں تک ہوا کہ میں نے روشن سے کہہ دیا کہ تم روز آیا کرو۔ میں نے گلاب اور چنبیلی کے پودے لگوائے ہیں، تم ان کی دیکھ بھال کیا کرو۔ یہ پودے میں نے اپنے کمرے کے باہر بنی کیاری میں لگوائے تھے۔ اب جب وہ آتا میں سارے کام چھوڑ دیتی اور اس کے ساتھ پودوں کی آبیاری میں لگ جاتی۔ اس طرح مجھے اس کے ساتھ کچھ وقت باتیں کرنے کو مل جاتا۔ والد صاحب نے 2 شادیاں کی تھیں۔ میری والدہ ان کی دوسری بیوی تھی، جن کی وفات کے بعد وہ زیادہ تر پہلی بیوی کی طرف رہنے لگے، جو اپنے بچوں سمیت علیحدہ گھر میں رہتی تھیں۔ امی دادی جان سے کہہ چکی تھی کہ میں ندرت کا رشتہ اپنی بہن کے بیٹے سے کروں گی، آپ میرا ساتھ دینا۔ اب خالہ دادی کے سر ہو گئی کہ ندرت کی شادی کی تاریخ طے کرو۔ دادی مگر خاموش تھیں، جانے وہ کس سوچ بچار میں تھیں۔ میں خالہ کے سامنے روشن سے باتیں کرتی، وہ کہتا،
इनको यूं ही न समझो, ये जरूर तुम्हारा रिश्ता लेने में कामयाब हो जाएंगी, इसलिए एहतियात से रहो, वरना सास बनकर ये तुमसे इंतकाम लेंगी, क्योंकि मुझे तो तुम्हारा रिश्ता नहीं हो सकता। मैं ठहरा तुम्हारे वालिद के मुलाजिम का लड़का और जीशान है तुम्हारी खाला का बेटा, और ये तुम्हारे वालिद के बराबर के लोग भी तो हैं। ये बातें हकीकत थी, मगर जाने क्यों मैंने हकीकत से आंखें बंद कर रखी थी। रोशन मेरी जानिब से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगा। खाला घर चली गई तो बेटी को हमारे घर भेज दिया कि जहां आरा अब तुम निद्रत के पास जाकर रहो। जहां आरा जवान लड़की थी, जल्द ही मुझसे घुल मिल गई। अब हम तीनों बातें करते, वो भी रोशन को बुरा न समझती, बल्कि उसके आने से जहां आरा को बोरियत दूर हो जाती और उसका मूड भी खुशगवार हो जाता। उसकी बातें जहां आरा को हंसाती थीं, वो उसे पसंद करने लगी। रोशन ना आता तो कहती, निद्रत आज का दिन तो बड़ा बोर गुजरा है, कोई मजे मजे की बातें करने वाला ही नहीं है। जहां आरा को इस बात से कुछ गर्ज नहीं थी कि मेरी शादी जीशान से हो या ना हो। वो मुझ पर शक न करती थी कि हम उम्र लड़के लड़कियों का अपना एक मिजाज और बड़ों से अलग ही सोच होती है। रोशन फिर भी बहुत एहतियात करता जहां आरा को बदगुमानी न हो जाए, मगर मैं बिल्कुल भी इस बात की परवाह न करती थी, बल्कि यही चाहती थी कि उसको भी पता चल जाए कि मैं रोशन को पसंद करती हूँ और जीशान से शादी नहीं करना चाहती, ताकि वो अपने भाई को मना कर दे और ये रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए। एक दिन मैं और रोशन कमरे में बैठे बातें कर रहे थे। वो मुझे समझा रहा था कि हमारी शादी नहीं हो सकती। तब मैं रोने लगी। अचानक उसी वक्त बाबा जान आ गए। उनकी गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनकर हम सब की जान निकल गई। जहां आरा ने हिम्मत से काम लिया और रोशन को अपने कमरे के गुसलखाने में छुपा दिया। बाबा जान घर आए, पहले दादी जान के कमरे में गए, चंद मिनट बाद मेरी तरफ आए। मेरी आंखें भीगी भीगी सी थीं। पूछा, क्यों रो रही हो? जहारा ने बात बना दी कि अपनी अम्मी को याद करके रो रही है। इनके जाने के बाद मैंने जहारा से पूछा, तुमने बाबा को ऐसा क्यों कहा, जबकि जानती हो मैं अम्मी के लिए नहीं रो रही थी? वो बोली, तुम मेरी खाला की बेटी हो, मैं नहीं चाहती कि खालू जान तुम्हें या रोशन को जान से मार डाले। खालू और खाला की कोशिशों से मेरा रिश्ता जीशान से तय हो गया। शादी की तारीख भी रख दी गई। शादी को 4 माह बाकी रह गए। मेरा मसला जूं का तू था। जब रोशन आता तो मैं उस पर गुस्सा उतारती कि तुम बुज़दिल हो, कुछ नहीं कर सकते, जो मुंह में आता बकती। ये न समझती कि वो बेचारा गरीब बेबस क्या कर सकता है। तंग आकर एक दिन रोशन ने कहा कि एक ही रास्ता है कि खौफ का दरिया पार कर ले, आगे जिंदगी मिले या मौत, तुम तैयार हो। जब तुम्हारे बाबा जान लाहौर या कराची जाएंगे तो हम करीबी नज़दीकी शहर जाकर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैंने जवाब दिया कि तुमसे ज्यादा मैं दलेर हूँ, मौत से नहीं डरती, हर तरह से तुम्हारा साथ देने पर तैयार हूँ। जब बाबा जान कराची आ गए, उसने कहा कि मैं कल सुबह 10 बजे आ जाऊंगा, तुम्हें चंद घंटों के लिए मेरे साथ चलना होगा। मैं परेशान हो गई क्योंकि कभी घर से बाहर नहीं निकली थी। उस रोज मैंने दादी जान को नींद की गोली पानी में घोलकर पिला दी। नौकरानियों से बहाना बनाया कि रोशन की माँ बहुत बीमार है, मैं उसे देखने जा रही हूँ। रोशन को मैंने ही मजबूर किया था कि वो ऐसा कदम उठाए, जबकि वो तो अभी खौफजदा ही था। खैर, वो मुझे नजदीकी शहर लाया। उसके दोस्तों की मौजूदगी में हमारी शादी हो गई। हमारे गांव से करीबी शहर का रास्ता महज 2 घंटे का था। मैं शाम से पहले घर वापस आ गई। मैंने मंसूबा बना दिया कि जहां आरा के आगे हाथ जोड़कर मिन्नत करूंगी कि वो मेरे निकाह के बारे में अपने भाई जीशान को बता दे, ताकि वो खुद इनकार कर दे, मगर मेरा राज भी न खोले। जहां आरा मेरी पक्की सहेली बन चुकी थी, उसने वादा लिया। अब मेरा दिल मुतमईन था कि जीना मरना तो रोशन के साथ ही है, आगे जो होगा देखा जाएगा। जब मेरी शादी को थोड़े दिन रह गए, रिश्तेदार वगैरह आ गए, घर में गहमा गहमी शुरू हो गई। मैं और रोशन तमाम वक्त सोचते रहे कि कैसे अपने निकाह का राज फाश करें। एक शाम हम दोनों बैठे बातें कर रहे थे कि अब क्या करना चाहिए। खाला वहां आ गई, जहां हम लॉन की तरफ बैठे हुए थे। वो बहुत गुस्सा हुई, बोली कि पहले की बात और थी। बच्ची समझकर मैं चुप थी, मगर अब तुम मेरी बहू बनने जा रही हो, रोशन को मना कर दो कि वो यहाँ ना आया करे। रिश्तेदार एतराज करेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। रोशन उठकर बाहर चला गया। मैं भी खामोशी से अपने कमरे में चली गई। अगले रोज वो न आया तो मैंने एक मुलाजिम के जरिए उसे बुलवाया। इंतजार था कि वो कोई ठोस कदम उठाने का इरादा करके आएगा, मगर वो कहने लगा कि निद्रत, मैं तो सारी रात गौर करता रहा हूँ, इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि तुम्हारे जिम्मेदार बाप से तुम्हारा हाथ मांगना उसकी इज्जत को ललकारना है। ये भी नहीं हो सकता कि तुमको यहाँ से भगा कर ले जाऊं। अब एक ही रास्ता रह जाता है। मैंने अपने वालिद से जिक्र किया है, एतमाद में लेने की कोशिश की तो इन्होंने मेरे पाँव पर हाथ रखकर मुझे इज्जत का वास्ता दिया
کہ تمہارا خیال دل سے نکال دوں اور باز رہوں، زمیندار کی عزت سے نہ کھیلوں، اس لیے نکاح کے یہ کاغذات تمہارے سامنے پھاڑتا ہوں۔ اس نے واقعی کاغذات پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور یہ کہہ کر چلتا بنا کہ میں تم کو نکاح کے اس بندھن سے آزاد کرتا ہوں۔ طلاق کے 3 لفظ بھی کہہ کر ساری کہانی ختم کر دی۔ وہ تو چلا گیا مگر میری ساری دنیا لٹ گئی۔ اب کیا کر سکتی تھی؟ اس کی بزدلی پر آنسو بہا کر خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا تھا کہ جیسا بھی شوہر اور گھر ملے قبول کر لینا، جتنا بھی دکھ ہو برداشت کرنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہاری زندگی سے جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے، کیونکہ میں اور میرا خاندان تمہارے والد کے غیظ و غضب کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس دن کے بعد سے روشن مجھ سے نہیں ملا اور میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد خالہ نے جو طنز کے تیر مجھ پر چلائے بیان نہیں کر سکتی۔ اب بھی جہاں آرا ہی کو میرے حال پر ترس آتا تھا، وہ اپنی ماں کو سمجھاتی تھی کہ اماں جانے بھی دو، کم عمری میں لڑکیاں ایسے شادی سے پہلے لاؤبالی ہوتی ہیں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کا چال چلن خراب ہو۔ میں نے ہر دکھ سہ لیا کیونکہ روشن نے کہا تھا جیسا بھی شوہر ہو اور گھر ملے تم قبول کر لینا، مگر جو زندگی ملی اس پل بھی خوشی کا منہ نہ دیکھا۔ ذیشان بگڑا ثبوت تھا، اس نے کہاں سدھرنا تھا، سو وہ نہ سدھرا۔ وہ اکثر ہی بازاری عورتوں کے پاس جاتا تھا، ساری رات ان کے پہلو میں گزار دیتا۔ زندگی اسی طرح دکھوں کے سائے میں گزر رہی تھی کہ ایک دن ذیشان نے مجھ سے ذکر کیا کہ اسے بازار حسن میں ایک عورت پسند آ گئی ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل کو دھچکا سا لگا، گو کہ مجھے اس سے چندہ محبت تو نہیں تھی، مگر پھر بھی عورت اپنے شوہر کو کسی اور عورت کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ میں بہت پریشان ہوئی، دل چاہا کہ اپنی اس زندگی کو ہی ختم کر دوں، مگر قدرت کے کھیل بھی نرالے ہوتے ہیں۔ کچھ دن بعد ذیشان نے اپنے والد سے بات کی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں تمہیں ہنی مون منانے دور دراز ایک علاقے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ شمالی علاقہ جات میں گھومنے پھرنے کا شوق مجھے شادی سے پہلے بھی تھا، چونکہ وہ اکیلے اتنے دن گھر سے باہر نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے شاید انہوں نے میرا سہارا لیا۔ وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ ذیشان میرے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں بلکہ مجھے اپنی آزادی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہاں مجھے لا کر ایک شو پیس کی طرح رکھ دیا۔ ان کے ساتھ ایک اور عورت تھی، اس عورت کا تعلق بازار حسن سے تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے شوہر اصل میں اسے اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے لائے تھے۔ اس پر میں تو کٹ کر رہ گئی۔ ہوٹل میں 2 کمرے بک تھے، ایک کمرہ میرے لیے اور ایک ذیشان کی دوسری بیوی کے لیے۔ میں دن رات انہیں دیکھ کر کٹتی رہتی تھی، یہاں تک کہ ایک دن قدرت نے اس اندھے کھیل کا فیصلہ خود ہی کر دیا۔ یہ عورت جہاں سے بھاگی تھی، ان لوگوں کا اثر رسوخ بہت زیادہ تھا۔ یہ لوگ اپنی بھاگی ہوئی عورت کو چھوڑتے نہیں تھے۔ ذیشان اس کی قیمت ادا کیے بنا اسے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ یہ بات تو ذیشان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ لوگ ان کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اکیلے میرا دل گھبرا رہا تھا کہ ذیشان کے کمرے سے شور شرابے کی آواز آئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ آج رات میرے سہاگ کے ساتھ یہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ ذیشان کے ساتھ موجود عورت کو بازیاب کر لیا گیا اور انہیں موقع پر ہی اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے۔ ایک طوائف کے ساتھ وقت گزارنا ذیشان کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی بن گیا۔ میں تو اپنا سر پیٹتی رہ گئی۔ ہوٹل والوں کی مدد سے گھر تک رابطہ کیا۔ میرے سسرال سے میری ساس اور سسر دوڑے دوڑے آئے۔ ساس تو مجھے ہی کوسنے لگی، وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنے ہی کرتوتوں کے سبب موت کی بھینٹ چڑھا ہے۔ خیر، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ میں اپنے سسرال واپس آ گئی، جہاں میں نے اپنی عدت پوری کی۔ عدت کے دوران مجھے روشن کی بہت یاد آتی تھی، وہ بھی اب حویلی میں اپنے کام کاج کے سلسلے میں آ جاتا تھا۔ میرے گھر والے اب اس پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے، کرتے بھی کیوں کر، اب تو میرا اور روشن کا اس طرح کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا کہ جس پر کسی کو اعتراض ہوتا۔ لیکن اس دوران پھپھو نے مجھے اپنے ملنے جلنے والی عورتوں میں جی کھول کر بدنام کیا۔ انہیں میرے بارے میں ایسی باتیں بتائیں کہ عورتوں کو یہی لگنے لگا کہ میں اپنے شوہر کی موت کی ذمہ دار ہوں۔ پھپھو کی یہ باتیں سن کر میں اپنا دل تھام کر رہ جاتی۔ امی ابو بھی اس صورتحال سے پریشان تھے۔ خیر، ساس کی پھیلائی ہوئی یہ بدنامی میرے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصلحت بن گئی۔ ایک دن روشن کے والد نے بڑی عاجزی کے ساتھ میرے ابا سے روشن کے رشتے کی بات کی۔ ابا اس حادثے سے پہلے ہی پریشان تھے۔ گاؤں میں عورت جتنی بھی خوبصورت ہو، شادی شدہ بیوہ اور طلاق یافتہ عورت سے کوئی شادی نہیں کرتا۔ اگرچہ میرے اور روشن کے گھرانے کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن اب میں بیوہ تھی، اس لیے ایک کنوارے لڑکے کا رشتہ آنا میرے لیے پھر بھی عزت کی بات تھی۔ والد صاحب نے سادگی کے ساتھ میرا دوسرا نکاح روشن کے ساتھ کر دیا۔
میرا حلالہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا اب کسی قسم کے شرعی تقاضے کی ضرورت نہیں تھی۔ یوں میں ایک بار پھر روشن کی بیوی بن گئی۔ روشن کی قربانی نے رنگ لایا اور ہم عزت سے سب گھر والوں کی مرضی سے ایک ہو گئے۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ قدرت مجھے اتنے ہیر پھیر کے بعد اس شخص کو میرا جیون ساتھی بنا دے گی جس کے میں نے خواب دیکھے تھے۔ سچ ہے کہ جو انسان کے نصیب میں ہوتا ہے وہ اسے مل کر رہتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔